بیوی خاوند پہ بھروسہ کرتی ہے، بیٹا باپ پہ بھروسہ کرتا ہے، دوست پہ بھروسہ کرتا ہے، شاگرد استاد پہ بھروسہ کرتا ہے. ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں شخص بھروسہ کرتا ہے. وہ مخلوق پہ بھروسہ کرنے والے پروردگار پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بندوں پہ بھروسے کرتے پھرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات پہ یقین کر لیں. جو یقین اللہ کی ذات پہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کے یقین کو ہمیشہ سچ کر دکھاتے ہیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت زاد ہے. عورت کا دل ذرا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے. اور پھر بیٹے کے معاملے میں اور بھی زیادہ اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ کسی پہ یقین نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس کے بیٹے کے بارے میں آزمایا. فرماتے ہیں، سنیے قرآن عظیم الشان، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگے کہ شیطان کے جو فرعون کے سپاہی ہیں وہ کہیں میرے بچے کو پکڑ کے نہ لے جائیں اور قتل نہ کر دیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا. اب عورت سوچے، یا اللہ آپ میرے بچے کو بچانا بھی چاہتے ہیں تو ادھر کوئی پولیس والا آئے ہی نہ. میرے بچے کو بچانا ہی چاہتے ہیں، میں بچے کو کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، کوئی بندہ وہاں جائے ہی نہ. مگر اللہ تعالی نظر کے خلاف کرواتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے مشاہدے کو توڑے. فرمایا کہ تم اسے پانی میں ڈالو، مگر ساتھ کیا کہہ دیا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ. واہ میرے اللہ. فرمایا کہ یہ کنارے لگے گا اور پھر اس کو وہ پکڑے گا جو اس بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن. یا اللہ اسی سے تو بچانا ہے اور آپ الٹا اسی کے ہاتھ پہنچا رہے ہیں. مگر فرما دیا ولا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہ کھانا، ڈرنا بھی نہیں. انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے. وجائلوہ من المرسلین، اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں. اور ازاد ہے، اللہ کے وعدے پہ اس نے یقین کر لیا. اپنے بیٹے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی میں. اب عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ تیرا بچہ نہیں بچتا. اگر بکسے میں سوراخ رکھو ہوا کے لیے تو اس میں سے پانی اندر جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا. اور اگر پانی سے روکنے کے لیے اس کو بند کر دو تو ہوا بند ہو جائے گی، بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا. تیرا بچہ بچتا نہیں. سوراخ بناؤ تو نہیں بچتا، نہ بناؤ تو نہیں بچتا. آنکھ یہ دیکھ رہی ہے مگر اللہ کے وعدے پہ بھروسہ. وہ ماں اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دیتی ہے، گھر آ جاتی ہے. اللہ کی شان دیکھیے، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کی سیر، 800 غلام ارد گرد تھے. ایک نے دیکھا بکسا، اس نے پکڑا اور پکڑ کے پیش کیا، کہتے کھولو. جب کھولا تو اندر بچہ. اب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی. کہنے لگی لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا،
ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ اب بیوی نے کہا تو فرعون بھی بات مان گیا کہ اچھا نہیں قتل کرواتے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، لوگ کہتے ہیں جی بیویوں کی بات مانتا کوئی نہیں، بڑے بڑے فرعون بیویوں کی بات مانتے ہیں۔ یہ ہوم گورنمنٹ ایسی ہوتی ہے، مانے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا، اور یہاں بیوی کہتی ہے لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرواتا۔ اصل میں اس کے دماغ نے اس کو دھوکہ دیا، ذہن میں اس نے سوچا میں اس کو بیٹے کی طرح گھر میں پالوں گا تو یہ مجھ سے تخت کیوں چھینے گا، بھائی یہ تو میرا بیٹا ہوگا۔ عقل نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے اپنے گھر اس کو لے لیا، بیٹا بنا لیا، اعلان کر دیا۔ اب اس زمانے میں ڈبے کا دودھ تو ہوتا نہیں تھا کہ فیڈر دو بھائی جان چھٹی، عورتیں دودھ پلاتی تھیں، چنانچہ عورت کو بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا، وہ بچہ پیتا ہی نہیں۔ اب بچہ رو رہا ہے، اور بچے کے رونا جو ہوتے ہیں نا یہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ توبہ، بچے کے آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے ہتھیاروں میں بھی وہ طاقت نہیں ہوتی۔ آنسو نکلے بچے کے، ماں باپ برداشت ہی نہیں کر سکتے، پریشان۔ اور عورت کو بلاؤ، اور ساری رات جاگتے گزر گئی اور بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اب نیند نہ آئے نا تو بندہ ویسے ہی تھکا اکا پڑا ہوا ہوتا ہے، ساری رات کا جاگا ہوا۔ جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا۔ اب دل کرتا ہے کہ یار یہ مصیبت ختم ہو، میں بھی سوؤں۔ وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت کیسا تھا، اکا پڑا تھا نیند کے نہ آنے کی وجہ سے، کہتا تھا جی کوئی آئے دودھ پلائے میری جان چھوٹ جائے۔ ادھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح کی بڑے غم کی حالت میں ان قادت لتبدی بہ لولا ربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پہ گرا نہ دے دیتے، اس کے دل کو تسلی نہ دے دیتے تو وہ رو پڑتی اور راز کو کھول بیٹھتی۔ ہم نے اس کے دل کو تسلی دیے رکھی۔ بیٹی کو کہنے لگی بیٹی جاؤ بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ بہن بھاگی گئی، اس نے جا کے محل میں تماشا دیکھا، بچہ دودھ نہیں پیتا، اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں بھئی بلاؤ کسی کو دودھ پلائے۔ جب اس نے دیکھا تو کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ خیر خواہ کا لفظ سن کے نا فرعون کو تھوڑا شک پڑا، وہ اس کو پکڑ کے پوچھتے ہیں لڑکی کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ بڑے اس کے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ کہنے لگے جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو کون آپ کا خیر خواہ ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، اچھا جاؤ لے آؤ۔ وہ بھاگی ہوئی گھر آئی، کہتی ہے امی چلو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب جب اطلاع ملی نا فرعون کو کہ جی وہ تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، اچھا میں سونے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 2-3 دن وہاں رہیں، اور 2-3 دن کے بعد انہوں نے کہا بھئی اتنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، میں تو اپنے گھر جاتی ہوں، میں نہیں آ رہ سکتی۔ اب فرعون کہنے لگا جی خدا کی بندی تو واپس نہ جا، بچے کو ساتھ لے جا، اپنے گھر میں ہی اس کو دودھ پلاتی رہنا، اور میں تمہاری تنخواہ دودھ پلانے کی تمہارے گھر بھیج دیا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ بھی نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔
تو بھائی اللہ رب العزت کے وعدے سچے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ یہ یقین اگر ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری زندگی پھولوں کی سیج بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الیقین قوتی، یقین میری غذا ہے، اور واقعی اسی یقین سے اللہ تعالیٰ انسان کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس لیے قرآن پاک کے شروع میں ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ یہ پہلے کیوں کہہ دیا لا ریب فی؟ اس لیے کہہ دیا کہ شک سے یقین ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سرکے سے شہد فاسد ہو جاتا ہے، اس طرح شک سے انسان کا یقین ختم ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں کوئی شک نہیں دل میں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا دیہاتی لوگ، او جی اے جہان مٹھا اگلا کہہ ونج ڈٹھا۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ نبی علیہ السلام نے اگلا جان جا کے دیکھا، اور نبی علیہ السلام نے بتایا، اور ہمیں اپنے آقا کے کہنے پر 100% یقین ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ مومن ہیں؟ فرمایا انا مومن حقا، میں پکا مومن ہوں۔ اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں۔ تو شک طبیعتوں میں نہ آنے دیں۔ شک آیا اور ایمان گیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے بچنے سے پہلے بھی شک سے بچنے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ شرک سے پہلے بھی شک سے بچنے کی۔ شک بہت انسان کو نقصان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میں شک سے بچائے۔ اسی لیے جب انسان یقین اپنے دل میں مکمل کر لیتا ہے، کامل کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے کو فلاح ملتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ایمان والوں کی صفتیں کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ان کا پکا یقین ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کا یقین پکا ہوتا ہے، ہدایت پہ بھی ہوتے ہیں اور ان کو فلاح بھی ملتی ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر باقی پورا کا پورا قرآن ہے۔ شروع میں اللہ نے مقصود بتا دیا کہ یقین والوں کو ہم ہدایت بھی دیتے ہیں، فلاح بھی دیتے ہیں، اور اس کی تفصیل میں اللہ نے اپنا پورا قرآن باقی نازل فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمارے یقین کو کامل کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر پکا یقین رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔